بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں بیان ہوگا ایک ماں کا اپنے بیٹے سے نکاح اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے بہت سی کرامتوں کا ظہور ہوا ہے، جن میں سے صرف ایک کا ذکر آپ کے سامنے کیا جاتا ہے۔ حضرت علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ کوفہ میں ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ایک شخص سے فرمایا کہ فلاں مقام پر جاؤ، وہاں ایک مسجد ہے جس کے پہلو میں ایک مکان واقع ہے، اس میں ایک مرد ایک عورت آپس میں لڑتے ہوئے ملیں گے، انہیں ہمارے پاس لے آؤ۔ وہ شخص وہاں پہنچا تو دیکھا واقعی وہ دونوں آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ آپ کے حکم کے مطابق ان دونوں کو ساتھ لے کر آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آج رات تم دونوں میں بہت لڑائی ہوئی۔ نوجوان نے کہا، اے امیر المؤمنین، میں نے اس عورت سے نکاح کیا، لیکن جب میں اس کے پاس آیا تو اس کی صورت سے مجھے سخت نفرت ہو گئی۔ اگر میرا بس چلتا تو اس عورت کو میں اسی وقت اپنے پاس سے دور کر دیتا۔ اس نے مجھ سے جھگڑنا شروع کر دیا اور صبح تک لڑائی ہوتی رہی، یہاں تک کہ آپ کا بھیجا ہوا آدمی ہمیں بلانے کے لیے پہنچا۔ حاضرین کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جانے کا اشارہ فرمایا، وہ چلے گئے۔ اس کے بعد آپ نے اس عورت سے پوچھا، تم اس نوجوان کو پہچانتی ہو؟ اس عورت نے کہا، نہیں، صرف اتنا جانتی ہوں یہ کل سے میرا شوہر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اب تو اچھی طرح جان لے گی، مگر سچ سچ کہنا، جھوٹ ہرگز نہ بولنا۔ اس عورت نے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں جھوٹ قطعی نہیں بولوں گی۔ امیر المؤمنین نے فرمایا، تم فلاں کی بیٹی فلاں ہو؟ اس نے کہا، ہاں امیر المؤمنین، میں وہی ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، تمہارا چچا زاد بھائی تھا جو تم پر عاشق تھا، اور تو بھی اس سے بہت محبت کرتی تھی، بہت پیار کرتی تھی۔ اس لڑکی نے، اس عورت نے اس بات کا بھی اقرار کیا۔ پھر آپ نے فرمایا، تو ایک دفعہ کسی ضرورت سے رات کے وقت گھر سے باہر نکلی تو اس نے تجھے پکڑ کر تجھ سے زنا کیا اور تو حاملہ ہو گئی۔ اس بات کو تو نے اپنے باپ سے چھپایا رکھا۔ اس نے کہا، بے شک ایسا ہی ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، مگر تیری ماں سارا واقعہ جانتی تھی، اور جب بچہ پیدا ہونے کا وقت آیا تو رات تھی، تیری ماں تجھے گھر سے باہر لے گئی، تجھے لڑکا پیدا ہوا، تو نے اسے ایک کپڑے میں، اس لڑکے کو، اس بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر دیوار کے پیچھے ڈال دیا۔ اتفاق سے وہاں ایک کتا پہنچ گیا جس نے اسے سونگا، اور تو نے اس کتے کو ایک پتھر مارا جو بچے کے سر پر لگا، جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ تیری ماں نے اپنے ازار بند سے کچھ کپڑا پھاڑ کر اس کے سر کو باندھ دیا۔ پھر تم دونوں واپس چلی گئیں، اور پھر تمہیں اس لڑکے کا کوئی پتہ نہ چلا۔ اس عورت نے جواب دیا، یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، بالکل ایسا ہی ہے جیسا آپ نے بیان کیا ہے، مگر اے امیر المؤمنین، اس واقعے کو میرے اور میری ماں کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں جانتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب صبح ہوئی تو فلاں قبیلہ اس لڑکے کو اٹھا کر لے گیا اور اس کی پرورش کی، یہاں تک کہ وہ نوجوان ہو گیا، جوان ہو گیا، کوفہ شہر میں آیا اور اب تجھ سے شادی کر لی۔ پھر آپ نے اس نوجوان سے کہا، اپنا سر کھولو۔ جب اس نوجوان نے اپنا سر کھولا تو زخم کا نشان، زخم کا اثر زہر تھا۔ آپ نے فرمایا، یہ تمہارا لڑکا ہے، تمہارا ہی لڑکا ہے، تمہارا ہی بیٹا ہے۔ خدا عز و جل نے اسے حرام چیز سے محفوظ رکھا۔ فرمایا، امیر المؤمنین نے اس لڑکے کو اپنے ساتھ لے جا اور
تو اس کی بیوی نہیں بلکہ ماں ہے، اور یہ تیرا شوہر نہیں بلکہ تیرا بیٹا ہے۔ اس واقعے سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ کے محبوب بندے عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتے، بلکہ ان کے اندر ایسا کمال ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے سارے حالات جانتے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتی ہیں، یعنی اللہ کے محبوب تمہارے ہر حال سے ذرہ ذرہ آگاہ ہے، اس لیے کہ ان کے اندر اسرار ربانی بھرے ہوئے ہیں۔